السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 3۔ دوپہر کے کسی وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو مسجد کے صحن میں پایا۔ اس کے اوپر کسی نے چادر ڈالی ہوئی تھی۔ چادر کو سائیڈ پہ کر کے وہ اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر واپس جانے کے لیے پلٹا۔ اٹھ گئے جناب آپ؟ کسی نے بہت نرمی سے اس سے پوچھا تھا تو اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، جی جناب۔ وہ وہی امام صاحب تھے جو صبح درس دے رہے تھے۔ ان کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ چلو آؤ بیٹے، آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر اسے کھانے کی آفر کی جسے اس نے خوش دلی سے قبول کیا۔ کل رات کا کھانا بھی وہ ٹھیک سے نہیں کھا سکا تھا اور اب جاگنے کے بعد بھوک کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ مسجد والے حصے سے نکل کر اسے ایک کمرے میں لے آئے۔ اسے لگا کہ وہ اس کمرے کو رہنے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے، لیکن اس کا اندازہ غلط تھا۔ وہ اس کمرے کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ وہ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے آیا۔ سامنے ایک خوبصورت لان تھا جس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ اس کے صحن میں چند لمحوں کے لیے کھویا، پھر سر جھٹکتے ہوئے ان کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ مسجد اور گھر کا مشترکہ دروازہ تھا اور ان کا گھر بھی کافی بڑا تھا۔ اس نے ایک نظر میں گھر دیکھ لیا۔ وہ اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں لے آئے اور ملازم سے کھانا لگانے کا کہا۔ آئیے بیٹھیے جناب، انہوں نے محبت سے کہا تھا اور آیان سر کو خم دے کر شکریہ کرتے ہوئے مسکرا کر بیٹھ گیا۔ کیا پہلی دفعہ اس مسجد میں آئے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو، شاید دور سے آئے ہیں، انہوں نے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ جی دور سے آیا ہوں، آیان نے مختصر کہا۔ اسے شام سے پہلے گھر بھی پہنچنا تھا، اس لیے وہ ان سے جلدی اجازت لینا چاہتا تھا، پر ان کا پرخلوص رویہ اسے بیٹھے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا؟ وہ جیسے شاکڈ ہوا، پھر بولا، آیان سکندر۔ نام بتانے پر اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت غور سے اسے دیکھنے لگے ہیں اور اتنے ہی غور سے کمرے میں آنے والے ملازم نے اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ بے سکون ہوا۔ آپ آیان سکندر ہیں؟ ملازم نے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ جی، اسے بمشکل مسکرا کر جواب دینا پڑا، ورنہ دل کیا تھا وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ وہی جسے آئس اور ہیروئن وغیرہ کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا؟ وہ بہت اشتیاق سے پوچھ رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ واقعی اتنے ہائی پروفائل کیس کا مجرم اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آیان سکندر کو وہ بات چابک کی طرح لگی تھی، پر اب یہ ساری زندگی سننا تھا۔ جی وہی۔ ایک طویل سانس لینے کے بعد اس نے نرمی سے کہا۔ ملازم ابھی کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا، پر امام صاحب کی گھوری ڈالنے پر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ تو آپ یہیں میرپور میں رہتے ہیں؟ ملازم کے جانے کے بعد ان بزرگ نے پوچھا۔ وہ کیا کہتا؟ اب تو سچ سامنے تھا۔ جی، اب اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ دور سے آئے ہیں۔ جی، اسلام آباد سے آ رہا تھا تو اذان کی آواز سنی، اس لیے مسجد میں آ گیا۔ اس نے جھوٹ بولنا ضروری سمجھا۔ اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ اس کا دل کیا کہ کہہ دے چرس اور ہیروئن بیچتا ہو، لیکن اس نے کہا، اسٹوڈنٹ ہوں ایئر یونیورسٹی سے، ایروناٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائے کیونکہ ملازم دوبارہ کمرے میں کھانے کا سامان لیے اندر آیا تھا اور وہ خاموش ہو گئے۔ ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ آیان نے پوچھا کیونکہ اسے ابھی یاد آیا تھا۔ سید اکرم حسین، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ملازم چلا گیا تو انہوں نے پھر کہا، ایک بات پوچھوں؟ جی ضرور۔ اس نے کھلے دل سے انہیں پوچھنے کی دعوت دی، پر سوال سن کر اس کے چہرے کی بشاشت پل بھر میں ختم ہوئی۔ میں نے سوتے ہوئے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے بہت اپنائیت سے پوچھا، اور آیان سکندر کو اپنے رونے کا اندازہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنی پریشانیوں کا لوگوں کے سامنے پنڈورا باکس کھول لیا کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آیان نے رسانیت سے ان کے اندازے کی تردید کی تھی۔ غلط فہمی ہو تو بہتر ہے، ورنہ آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ جسے جاننے کا شوق رکھتے تھے، پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب اس کے چہرے سے سب واضح ہو رہا ہے اور کوئی بھی دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ وہ مشکل میں ہے، یا خدا ایسے تو رسوا نہ کرے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن ابھی مجھے گھر پہنچنا ہوگا، ضروری کام ہے۔ ان کے سوالوں کے جواب دینے سے اٹھ کر چلے جانا بہتر تھا۔ کھانا کھا لیجیے، پھر چاہے چلے جائیے۔ انہوں نے اس کو مزید کریدا نہیں تھا اور دوبارہ اپنائیت سے آفر کی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔
کھانا وہ خاموشی سے کھاتا رہا، پھر خود ہی بولا، آج میری بہن کی منگنی ہے۔ آیان کچھ وقفے سے بولا، اور میری بھی۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کو بہت مبارک ہو آیان۔ تو کیا یہ پریشانی تھی آپ کو؟ انہوں نے فوراً اندازہ لگایا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے امام صاحب، لیکن یہ سب بہت جلد ہو رہا ہے، اس لیے دماغ کچھ الجھا ہوا ہے۔ اس نے اب صاف گوئی سے کہا، سب سمجھ میں آ جاتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ انہوں نے مختصر کہا اور آیان صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی اور اکرم صاحب سے اجازت لے کر باہر آ گیا اور امام صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے دوبارہ ضرور آئے گا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد وہ کچھ پرسکون تھا۔ خیر ابھی چند گھنٹوں میں اس کی منگنی تھی، اس لیے وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر سے کتنی کالز آئی تھی۔ 5 بجے فنکشن شروع ہونا تھا اور وہ 15 منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ لان میں فنکشن میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ ان کی طرف جانے کے بجائے پورچ میں سیدھ کو جاتی بیرونی سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں تو گھر والوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں، پر وہ گھر کی پچھلی طرف گاڑیوں کی لمبی قطار دیکھ چکا تھا۔ سیکیورٹی بھی معمول سے زیادہ تھی اور کام کرتے ویٹرز بھی خوش اسلوبی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ سجے سورے گھر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر وہ کمرے میں آیا تو باہر کی نسبت وہاں خاموشی تھی اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے بیڈ پر موجود کالے رنگ کا کرتا اٹھایا اور تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ خاموشی سے دل میں کرتا پسند کرنے والے کو داد دی اور نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو روحان کمرے میں موجود تھا اور اسی کی طرح کا کالے رنگ کا کرتا اور سرخ واسکٹ میں ملبوس تھا۔ آیان نے استقبالیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب میں فیشل کے بغیر اتنا برا بھی نہیں لگ رہا کہ بندہ چہرے پر 12 ہی بجا لے، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ کہاں مر گئے تھے تم یار، کتنی کالز کی، کتنے میسیجز کیے، جانتے ہو کہ اتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ وہ غصے سے کہتا روحان اس کے گلے لگ گیا۔ اچھا بس اب تو آ گیا ہوں نا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تمہاری منگنی نہیں ہونے دوں گا۔ روحان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیوں؟ آیان اس سے جدا ہو کر حیرانی سے پوچھنے لگا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ میں تمہیں اپنی زندگی تباہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آیان نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر پشاوری چپل پہننے لگا۔ کیوں تم میری خواہش برداشت نہیں کر سکتے، میری خوشی برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ اوور ایکٹنگ کسی اور کے سامنے کرنا، سن بھاگ جا۔ اس کی بات پتے کی تھی، ویسے آیان نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے تیار ہوتا رہا۔ وہ جڑواں تھے، اس لیے ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ بس ان کی آنکھیں گہری براؤن تھی اور روحان کی آنکھیں ہیزل گرے تھی، اور ان دونوں کی آواز تھوڑی مختلف تھی، ورنہ کوئی نہ پہچان پاتا کہ آیان کون ہے اور روحان کون ہے۔ چلو شاباش، نیچے میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ وہ روحان کے کندھے تھپتھپا کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم سے خود پر اسپرے کرنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے آیان؟ وہ چیخا۔ ڈیڈ اسی میں خوش ہے تو تم کچھ نہیں بولو گے، گاٹ اٹ؟ چلو کوٹ پہناؤ، آیان نے مسکرا کر کہا۔ بیوی آئے گی نا تو اسی کو بولنا، بلکہ آج ہی نکاح کر لو، مرے جا رہے ہو نا اقرا سے شادی کرنے کے لیے۔ تیش سے کہتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا اور آیان کو ہکا بکا چھوڑ گیا۔ مطلب وہ اب کس کو خوش کرے اور کس کی سنے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر وہ کچھ دیر زمین کو گھورتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لینے کے بعد بولا، الصبر والسماح، صبر کر، معاف کر۔ پھر رسٹ واچ پہنی، جیل لگا کر بال سیٹ کیے اور واسکٹ پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیوں سے حدیقہ بیگم اوپر آتی ہوئی نظر آئی تو مسکرا کر کچھ سوچنے لگی۔ اس سے پہلے کہ حدیقہ بیگم اسے دیکھتی وہ برق رفتاری سے کمرے میں گیا، پر وہ وہاں رکا نہیں اور بیرونی سیڑھیوں کے راستے لان کی بیک سائڈ پر چلا گیا۔ وہاں ایک خوبصورت گارڈن تھا جس کے پھول اس وقت روشنی میں جگنوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں سے گلاب کا ایک پھول توڑ کر اس نے سونگھا اور محسوس کیا اندھیرا ہونے کے باعث اسے کانٹے نظر نہیں آئے۔ اس کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے پر کانٹا چبھ گیا، پر وہ بے نیازی سے دونوں کو آپس میں مسلتا ہوا تیزی سے اپنے کمرے میں آیا۔ حدیقہ بیگم سیڑھیوں کی بجائے اس کے کمرے کے دروازے کے باہر نظر آئی تو مسکرایا۔ ہیلو کوئین آف ہیپینس، مائی ڈیئر موم، کہتے ہوئے اس نے پھول ان کے سامنے کیا، جسے تھامتے ہوئے حدیقہ بیگم کی آنکھوں میں نمی واضح ہوئی تھی۔ آیان نے مسکرا کر اپنی ماں کو خود سے لگایا۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے سر جھکا کر پوچھا۔ اصل اداکاری تو اسے اب شروع کرنی تھی۔ پرنس آف مائی ہارٹ،
انہوں نے ہمیشہ والا جواب دیا تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ قسم سے موم، آپ بلیک ساڑی میں بالکل لڑکی لگ رہی ہے، اس نے کہا۔ بہت مکھن لگاتے ہو، انہوں نے اسے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے کہا اور وہ ہنسنے لگا۔ ویسے آپ کے کنگ کدھر ہے؟ نظر نہیں آئے کب سے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بزی ہے، تم بتاؤ کل سے کہاں تھے؟ انہوں نے بھی روحان والا سوال کیا۔ راستہ بھول گیا تھا، ابھی گھر کا راستہ ملا، اس نے بات کو مذاق میں اڑایا۔ موم، بھائی آپ دونوں نیچے آ جائے، سب ویٹ کر رہے ہیں، مناہل نے ان دونوں سے آ کر کہا۔ اینڈ بھائی کانگریچولیشنز فار انگیجمنٹ۔ او مائی گاڈ، یہ تم ہو چھوٹی؟ آیا نے بھرپور حیرت کا اظہار کیا، جیسے وہ کسی دور پار کے رشتہ دار کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ بھائی میں ہی ہوں، مناہل نے ایک ادا سے کہا۔ سچ میں 10 بچوں کی اماں محترمہ لگ رہی ہو، تمہیں ساڑی پہننے کو کس نے کہا؟ وہ حسب عادت ہنستے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ بھائی آپ بھی زکوٹا جن لگ رہے ہیں، وہ جو ابھی اپنے بھائی کی نظر اتارنے لگی تھی، اس بے عزتی پر غصے سے بولی کیونکہ اسے اپنی من پسند ساڑی کی شان میں کی گئی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ میں جو ہوں وہی لگوں گا نا، ایان نے کہا۔ چلو بھائی نیچے، اس سے پہلے ہمیں بلانے کے لیے کوئی چوتھا آ جائے۔ ہدیکا نے معاملہ رفع دفع کروایا اور دونوں کو ساتھ لے کر چل دی۔ آنٹی میرا مطلب 10 بچوں کی ماما۔ اوہ سوری، مناہل میرا سیل روم میں رہ گیا ہے، لے آؤ۔ خود جائے زکوٹا جن کہیں کے، سوچ لو تمہارے آئی فون کے لیے میں ایک پیسہ اپنی پاکٹ منی سے نہیں دے رہا۔ آیان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھائی، وہ احتجاجاً بول کر فون لینے چل دی۔ موم آپ ذرا قریب ہو، ایک سیلفی ہو جائے۔ فون تمہارے پاس ہے؟ تم نے اس بیچاری کو فضول میں خجل ہونے بھیجا ہے؟ ہدیکا کو اس کی حرکت پر ہنسی آئی۔ آپ سیلفی لینا، وہ سیلفی کوئین، ہر تصویر میں اپنا مکھڑا شریف نمودار کرنا ازحد ضروری سمجھتی ہے۔ سیڑھیوں پر ہی کھڑے کھڑے اس نے اپنے فون میں 3-4 تصویریں ہدیکا کے ساتھ لیں اور مناہل کو واپس آنے کی اطلاع دی، اور ہدیکا بیگم کو لے کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ لان میں تو جیسے رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا، تھیم یقیناً کالا اور سرخ تھا، اس لیے یہ سب اسی رنگ کے لباس میں نظر آ رہے تھے۔ اسے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا کیونکہ اس کے باہر آتے ہی ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لڑکیاں تو کچھ زیادہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ اسے بہت عجیب لگا، اب وہ ہینڈسم ہونے کی وجہ سے نگاہوں کا مرکز نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ اس کا جیل والا اسکینڈل اسے نمایاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں کہے لگائے جا رہے تھے، اس کے آنے سے محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی تھی، سوائے مدھم میوزک کے۔ اس نے وسیع و عریض لان میں نظر دوڑائی۔ اونچائی پر کھڑے ہونے کی وجہ سے لان کے آخر تک اس کی نظر پڑ گئی کہ فنکشن میں کتنے لوگ شریک ہیں۔ کافی تعداد میں سیاسی اور سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ سیاسی لیڈروں کی طرح ثاقب سکندر کے یہاں اس طرح کی پارٹیز میں شراب وغیرہ نہیں پیش کی جاتی تھی، جو چیز حرام تھی وہ حرام تھی۔ اس کے علاوہ گرم ٹھنڈا ریفریشمنٹ کے طور پر بہت ہی عمدہ کھانا پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے روحان اور اپنے دوست بھی ایک طرف کھڑے نظر آ گئے۔ دور سے انہیں ہاتھ ہلاتا وہ اپنے والد اور تایا لوگوں کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ اب اسے فرمانبردار بیٹے کی اداکاری کرنی تھی۔ آ گئے شہزادے، منگنی مبارک ہو، شایا نے محبت سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے بعد سکندر اور ان کے بھائیوں نے بھی آیان کو بہت گرم جوشی سے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آپ کا ہر گناہ معتبر ہو جاتا ہے، کیونکہ پیسہ بہت ہی معتبر شے ہے۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کے اسٹیٹس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے، اتنی آپ کی عزت زیادہ ہوگی۔ لوگوں نے عزت ماپنے کا پیمانہ دولت کو بنا لیا ہے، جتنا بڑا خاندان اتنی زیادہ عزت۔ عزت تو پیسے کی ہوتی ہے، اور آیان یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ منی ٹاکس، پیسہ بولتا ہے۔ جب تک وہ ان لوگوں کے درمیان کھڑا رہا، اس کے تایا، چچا اور ان کے بیٹوں نے اسے بخوبی یہ جتا دیا تھا کہ اقرا سے شادی کروا کے وہ اس پر اور ثاقب سکندر پر احسان کر رہے ہیں، اور اس احسان کا بدلہ کم از کم 1-2 کنال کا گھر یا بزنس میں پارٹنرشپ تو ہونا ہی چاہیے۔ جب وہ ان کے طعنوں اور ذومانی گفتگو سے تنگ آ گیا تو روحان لوگوں کے پاس سے چلا گیا۔ روحان تو پہلے ہی اسے لفٹ نہیں کروا رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں آیان اپنی زندگی خود برباد کر رہا ہے۔ آیان کو اس کی سوچ پڑھنا آتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جی لاڈلے بڑے ٹشن ہیں، تبریز نے گلے ملتے ہوئے کہا تو وہ عادتاً مسکرایا۔ کہاں یار، صرف نہا کر ہی آیا ہوں، روحان سے پوچھ لو۔
آیان نے بے بسی سے کہا۔ ہم جب تک لڑکیوں کی طرح پارلر سے فیشل نہ کروا لے ہمارا تو رنگ ہی نہیں نکلتا، اور تم ہو کہ صرف نہا کر ہی بابو بن گئے ہو۔ احمد نے بھی چوٹ کی۔ اب مجھے سمجھ آیا جناب کا پارا کیوں 7ویں آسمان پہ چڑھا ہوا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ سب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوئے ثانیہ، صبا، تم لوگوں کی پارٹنر کہاں ہے؟ ایان نے پوچھا۔ اس کے سمسٹر کے پیپر چل رہے ہیں اس لیے نہیں آئی، صبا نے بتایا۔ ویسے میں اکیلا عقلمند واقع ہوا ہوں یا تم لوگ بھی کچھ سمجھ رہے ہو؟ آج معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، شادی کی خوشی۔ پھر اس کے بعد روحان ادھر کھڑا نہیں رہا کیونکہ وہ ایان نہیں تھا جو جھوٹی ہنسی دکھاتا۔ روحان، روحان! ایان نے اسے آواز لگائی لیکن وہ رکا نہیں اور اندر چلا گیا، اور ایان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بغیر کوئی خوشی منائے۔ میں آتا ہوں ابھی، ان لوگوں سے بول کر وہ جانے لگا، پر احمد کی بات پر رک گیا۔ یار ایان، ہم سب جانتے ہیں کہ تو بے قصور ہے، پھر کیوں خود کو آگ میں ڈھکیل رہا ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا تو باقی سب کے چہروں پر بھی مذاق کا کوئی تاثر نہیں رہا تھا۔ وہ ان 7 لوگوں کا گروپ تھا جس میں ایان، روحان، احمد، تبریز، علیزت، ثانیہ اور صبا تھی، اور یہ گروپ ان کا اسکول ٹائم سے بنا ہوا تھا، اور ان سب کے گھر والوں کو ان کی دوستی کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ سب کبھی کبھار ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے رہتے تھے۔ اسی دوستی پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ وہ 7 ایک فیملی کی طرح تھے، ایک کا دکھ سب کا دکھ اور ایک کی خوشی سب کی خوشی تھی۔ اس لیے ان لوگوں کو ایمان کی منگنی کے فنکشن پر انہوں نے کب کا انوائٹ کیا ہوا تھا، پر ایان کی منگنی کا ادھر آنے پر معلوم ہوا تھا۔ جہنم کی آگ سے یہ آگ بہتر ہے ڈیڈ، اگر مجھے خود کو ختم کرنے کے لیے بھی کہیں گے تو میں کروں گا، وہ بھی سنجیدگی سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ سکندر انکل اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، ثانیہ نے ایان کو دیکھتے ہوئے دکھ سے کہا۔ باقی سب بھی کیا کہتے خاموش ہو گئے۔ اسے یقین تھا کہ وہ بیسمنٹ میں گیا ہوگا، اسی لیے وہ بھی اندر آتے ہی فوراً نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف گیا۔ بیسمنٹ ہال میں نیلے رنگ کی بتی روشن تھی۔ گھر کا یہ حصہ صرف روحان استعمال کیا کرتا تھا کیونکہ اسے ویڈیوز وغیرہ بنانی ہوتی تھی۔ بیسمنٹ میں ایک طرف قطار میں 3 کمرے تھے اور باقی پورے ہال میں کتابوں کی شیلف بنی ہوئی تھی، اور نہ جانے کس صدی کی کتابیں وہاں موجود تھیں، اور وہ روحان کی کلیکشن تھی۔ کبھی کبھی انہیں سکندر اور شایان بھی پڑھ لیا کرتے تھے، پر ایان کو کبھی وہاں سے کتاب پڑھنے کا اتفاق نہ ہوا اور نہ اسے کوئی شوق تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف جا رہا تھا جو کہ ہال کے آخری سرے پر بنے لمبے اسٹڈی ٹیبل کی دوسری طرف کھڑا خود کا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، اور روحان کا غصہ صرف نصرت کی آواز ٹھنڈا کیا کرتی تھی۔ دل پہ زخم کھاتے ہیں، جان سے گزرتے ہیں، جرم صرف اتنا ہے ان کو پیار کرتے ہیں۔ اعتبار بڑھتا ہے اور بھی محبت کا جب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں۔ اس نے اسپیکر کا والیوم بند کر دیا اور کہنا شروع کیا۔ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کو سنتا ہوں، خیر مانتا نہیں ہوں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ غلطی سے پچھلے 2-3 سالوں سے سن رہا ہوں۔ کام کی بات تو کوئی نہیں کرتا، لیکن مجھے اس کا ایک ڈائلاگ، اس کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا تو روحان نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے اسے دیکھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک سیمینار میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگتی ہے جب وہ کہتا ہے مجھے اللہ پر یقین ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے ذہن میں اتنا پکا ہو گیا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے اللہ بہترین کی پلاننگ کر رہا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہو تو اللہ آپ کے لیے دنیا میں مخلص دوست بنا دیتا ہے، اور مخلص دوست بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، اور اسی وجہ سے اس نے مجھے اس دنیا میں مخلص دوست بھی دیے ہیں۔ میں کسی بھی وجہ سے مخلص دوست کھونا نہیں چاہتا، چاہے وہ ڈیڈ کے فیصلوں پر عمل کرنا ہو یا کچھ بھی ہو۔ مجھے اللہ پر یقین ہے وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ تو تم کیوں مایوس ہو رہے ہو یار؟ تم میری پاور ہو اور تم ہی مجھے کیوں توڑ رہے ہو؟ ہاں، میں خوش نہیں ہوں اس منگنی سے، لیکن صرف منگنی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا۔ آج ہو رہی ہے، کل کسی وجہ سے ٹوٹ بھی جائے گی۔ آنے والی کل میں کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ تم ہی تو کہتے ہو لائف میں ایکسیڈنٹ آنے چاہیے تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہمارے پاس یاد کرنے کے لیے کچھ ہو۔ تم خوش نہیں ہو ایان، اور مجھے تمہیں اس حالت میں دیکھا نہیں جا رہا، اور مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا تمہارے لیے۔ روحان اب تھوڑا روحان سا ہو گیا تھا۔ اور تمہیں میرے لیے کچھ کرنے کے لیے کہہ کون رہا ہے میرے بھائی؟ اس نے پوچھا۔ میرا دل
دل تمہارے کی ایسی کی تیسی۔ اس کے قریب جا کر اسے گلے سے لگایا اور مضبوطی سے جکڑا۔ تم میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ روحان نے پھر سے اسے مشورہ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ خفگی سے کہہ کر اس سے الگ ہوا۔ روحان نے منت کرنے والے انداز میں شانے اچکائے۔ نہ بابا نہ، میرے بہت سے خواب ہیں جو پیسوں کی مدد سے ہی پورے ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ ڈیڈ مجھے آنکھ کر دے۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا ہی مذاق اڑایا، ویسے بھی اسے پیسوں کا کیا کرنا تھا۔ میں تمہیں دوں گا پیسے جتنے بھی تم مانگو۔ روحان فوراً حاتم تائی بنا۔ تم سے مانگ کر میں زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا، کیونکہ جو تم کماتے ہو وہ تمہیں لگانے ہوتے ہیں، اور ڈیڈ جو سنبھال رہے ہیں وہ پیسے مجھے لگانے ہیں۔ بہت کام کی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور ڈیڈ پیسہ تمہیں کیوں دیں گے؟ روحان اس کی 2 نمبر ایکٹنگ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ یار میں ایک انتہائی بیوقوف انسان ہوں، اور فضول خرچ تو میں انتہا کا ہوں، اسی لیے وہ مجھے آرام سے پیسے دے دیں گے۔ اگر تم دونوں کی معاشی مسائل کی ڈسکشن ختم ہو گئی ہو تو باہر چلو، ورنہ سب لڑکیوں نے اندر آ کر دھاوا بول دینا ہے، پھر اپنی کزن کے ساتھ اسکینڈل بنواؤ گے۔ شایان نے سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ان کی کٹ لگائی۔ آ رہے ہیں بھائی، بس اب یہ کام چھوڑ دے جاسوس کہیں کے، آیا نے شایان سے کہا۔ بھائی تم لوگوں کی جاسوسی کرنے کے پیسے ملتے ہیں، بھلا میں کیوں اپنی روزی روٹی کو لات ماروں؟ میں کہیں نہیں جا رہا، روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈونٹ بی اے چکن روحان، لیٹس گو۔ آیا نے ڈپٹتے ہوئے اسے خود کے ساتھ گھسیٹا، اور شایان کے ساتھ ہی وہ دونوں اوپر آ گئے۔ باہر لان میں وہی بے فکر کہے اور بلند و بانگ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تمہیں اقرا سے تو ملنا چاہیے، روحان کی طعنہ زنی شروع ہوئی تھی۔ کہاں ہے محترمہ؟ آیا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے بلیک اٹائر میں۔ روحان نے اسے اقرا کا بتایا، اور آیان نے اس کی طرف دیکھا تو اسے دھچکا لگا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی لڑکی کیا پہنے، لیکن اسے بہت فرق پڑتا تھا کہ وہ عورت کیا پہنے جو اس کے نام سے منسوب ہو رہی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس طرح کے کپڑے پہنے۔ ہاں، کسی معاملے میں وہ کنزرویٹو تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے گنگ سا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظریں موڑ کر روحان کو دیکھ کر پوچھا، اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ اس کی بات پر روحان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ کبھی کسی لڑکی کو فیشن کے نام پر ٹھنڈ لگتے دیکھا ہے؟ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پھر بھی اسے تھوڑی سی ٹھنڈ تو لگنی چاہیے، وہ قدرے آہستگی سے بولا۔ بے وفا لوگوں کو زیادہ ٹھنڈ نہیں لگتی، تم فکر نہ کرو۔ خیر ڈیڈ کی چوائس ہے، یہ بھی برداشت کر لوں گا، اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روحان ایک نیا موضوع شروع کر دے۔ ایمان اور طلحہ کی منگنی پر سب ہی خوش تھے، اور ان بہن بھائیوں نے بہت ہلا گلا کیا۔ ان دونوں نے پہلے تو ایمان کو انگوٹھی پہننے ہی نہیں دی، اور طلحہ کو بہت زج کیا۔ اس کے برعکس جب آیان اور اقرا کی منگنی ہوئی تو سبھی خاموش تھے۔ مبارک سلامت کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا تو اس کا موڈ بہت بگڑ گیا۔ اقرا 26 سال کی تھی اور آیان 21 سال کا تھا۔ ایسی منگنی پر موڈ خراب ہونا لازمی تھا، پر وہ ضبط کیے جا رہا تھا۔ اقرا خوبصورت لگ رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، پر آیان کو وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دوسرا سب کزنس آیان کو تنگ کرنے لگے تو وہ ایکسکیوز کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ سب کو رشک ہو رہا تھا کہ وہ آیان سکندر کی بیوی بن رہی ہے۔ تم خوش ہو؟ وہ اپنی موم کے پاس آیا تھا اور ان کی بات پر پھیکا سا مسکرایا۔ ڈیڈ خوش ہے، اس نے کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے تمہارا پوچھا ہے، انہوں نے اپنی بات پر زور دیا۔ ابھی خوش نہیں ہوں موم، ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم بعد خوش ہو جاؤ، آخر کو میں بھی انگیجڈ ہوا ہوں۔ عجیب سے انداز میں اس نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے روحان بہت بے صبرا ہے، اور تم میں بہت صبر ہے۔ وہ ان کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو پھر اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ یہ کام بھی اپنے باپ پر چھوڑ دو، حدیقہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئی ایم فیلنگ لائک اے فش آؤٹ آف واٹر، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا تو حدیقہ بیگم مسکرائی۔ وہ واقعی بور ہو رہا تھا۔ ایک تو اس کی پسند کا فنکشن نہیں تھا، دوسرا اس کے دوست کچھ ناراض تھے۔ وہ دونوں ابھی باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اقرا وہاں آئی۔ السلام علیکم چاچی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے حدیقہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، پورے فنکشن میں مجھ پر اب نظر پڑی ہوگی آپ کی۔ حدیقہ بیگم کے طنز پر آیان کی پوری آنکھیں کھلی۔ کہے کا گلا گھونٹ کر اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ حدیقہ بیگم کو ثاقب سکندر کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ انہیں اقرا آیان تو کیا شایان کے لیے بھی پسند نہیں تھی۔ وہ آنٹی میں کزنس کے ساتھ بزی تھی۔ ویسے آپ بہت پیاری لگ رہی ہے، اپنی خفت مٹانے کو اس نے کہا۔ شکریہ، میں جانتی ہوں، ناؤ ایکسکیوز می، تم دونوں باتیں کرو، حدیقہ بیگم کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ آیان نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔
یار پتہ نہیں تمہاری ماں کو مجھ سے کیا بیر ہے، ہر وقت ہی ایسے بات کرتی ہے۔ اب تو میں بہو بننے والی ہوں، پھر بھی نہ جانے کیوں ایٹیٹیوڈ میں رہتی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا اب تمہاری ماں کو مجھ سے تعلقات بہتر کر لینے چاہیے؟ وہ ایان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری ماں کے بارے میں تمیز سے بات کیا کرو اور کوشش کرو ایسے بات نہ ہی کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم سے کیا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ ناؤ ایکسکیوز می ٹو، سخت لہجے میں کہتا وہ بھی وہاں سے چلا گیا، اور اقرا ہکا بکا سے اس کے لہجے پر غور کرتی رہی، کیونکہ وہ عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اسے آپ کہہ کر پکارتا تھا اور آج تم پکار رہا تھا۔ ہتک سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اتنا کافی نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھابھی؟ روحان اس کو کمپنی دینے ادھر آ گیا، کیونکہ وہ دور سے دیکھ چکا تھا کہ اس کے وہاں آنے پر پہلے حدیقہ بیگم اور پھر ایان وہاں سے چلا گیا۔ ویسے خوشی تو بہت ہی ہوئی تھی، پر ہمدردی بھی تو کرنی تھی۔ ایک مرتبہ شادی ہو لینے دو، تمہاری ماں کو دن میں تارے نہ دکھا دیے تو میرا نام بھی اقرا نہیں۔ غصے سے مٹھی بھیجتے ہوئے وہ کہہ کر کرسی سے اٹھ رہی تھی، لیکن پوری طرح سے اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ روحان اس کی کلائی کو زور سے پکڑ کر واپس بٹھا گیا۔ اگر یہ شادی ہو گئی تو تم رات میں بھی تارے دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ آئندہ میری ماں کے بارے میں بکواس مت کرنا، بکواس نہیں کرنی۔ روحان نے اس کی کلائی زور سے جکڑے غصے سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اور طفیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ اقرا کے سامنے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ کون طفیل؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ روحان کے تیور دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ صرف منگنی ہونے پر گھر والوں کا ایسا رویہ ہو گیا تھا، شادی کرنے پر تو جینا ہی حرام کر دیں گے۔ سب دیکھ رہے ہیں، کہیں غلط ہی نہ سمجھ لے۔ ہنستے ہوئے یہاں سے دور چلی جاؤ۔ نہیں، بلکہ ایسا کرو کہ اپنے گھر ہی چلی جاؤ، اس سے زیادہ تمہیں اپنے گھر برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ طفیل کے بارے میں ہم پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ روحان مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوا اور دوسری طرف چلا گیا۔ ایان کے لیے کچھ بھی کمینے تو اقرا کے پاس کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو احمر نے غصے سے پوچھا، وہ گھر جانا چاہتی تھی، میں رکنے کے لیے اصرار کر رہا تھا، اب وہ سب کے سامنے پارٹی چھوڑ کر جاتی، اچھی تو نہیں لگے گی نا؟ زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں ہے، اس کے آنے پر بدمزاج تم ہی ہو رہے تھے، اور اب رکنے پر اصرار کیوں کر رہے تھے؟ اگر وہ لوگ اسے جانتے نہ ہوتے تو اور بات تھی، تب جانتا نہیں تھا اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ شاہ نے اچکا کر بے نیازی سے کہا، وہ دیکھو تمہاری بھابھی جا رہی ہے۔ صبا نے کہا، جانے دو، میں نے کہا تھا تھک گئی ہے تو جائے۔ گردن پہ ہاتھ مارتا بظاہر لاپرواہی سے بولا، ورنہ ثاقب سکندر سے نظریں ملانے کی غلطی کر چکا تھا۔ چلو آؤ، طلحہ کے ساتھ شکل لگائے۔ ایان کے ساتھ بھی تبریز نے کہا، وائی ناٹ؟ سب ایک زبان بولے۔ وہ سب اسٹیج کی طرف جانے لگے۔ اصل مزہ تو اب کرنا تھا ان لوگوں نے، کیونکہ ایان کی منگنی کی خبر ان میں سے کسی کے لیے خوشگوار ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کو اسٹیج کی طرف آتا دیکھ کر ایان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ اب آگے 3 سال بعد۔ اچھا سنو عمر، باقی سامان ہے، تم آتے ہوئے ایک نوڈلز لے آنا۔ کچھ دیر دوسری طرف سے بات سننے کے بعد پھر کہا، ہاں سارے ساسز موجود ہیں، نوڈلز بھی ہے، پر ایگ نوڈلز اچھے پکیں گے نا؟ وہ فون پر اسے ہدایات دے رہی تھی۔ لاؤنج میں اقبال عالم، سلمیٰ بیگم اور عمیر بیٹھے ہوئے تھے۔ موضوع تو عمیر کی شادی ہی تھا، کیونکہ چند ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ وہ اپنا MBA مکمل کر چکا تھا اور اب اقبال عالم کا بزنس دیکھ رہا تھا، پر نور کی وجہ سے فی الحال وہ اسلام آباد میں ہی رہ رہا تھا۔ نور کا MBBS میں چوتھا سال تھا اور وہ ہاسٹل میں رہنے کی بجائے فلیٹ میں رہتے تھے۔ اسلام آباد کا ماحول میر پور سے بہت مختلف تھا، اور یہی وجہ تھی وہ ہاسٹل میں لڑکیوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ لڑکیاں کافی سے زیادہ براڈ مائنڈڈ تھیں۔ نور اب اپنی حدود میں رہنا شروع کر چکی تھی۔ میر پور والا پرسکون ماحول وہاں نہیں تھا۔ گھر سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ رک جاتا تھا، زیادہ تر عمیر ہوتا تھا، اور ویکینڈ پر وہ گھر جاتے تھے یا گھر والے وہاں آ جاتے تھے۔ اسے تھوڑا سکون مل جاتا تھا کہ سلمیٰ اور قرۃ العین جب آتی تھی تو صفائی کرنے میں مدد کر دیتی تھی، اور ماں تو اتنا کچھ فریز کروا لیتی تھی کہ نور کا مہینہ نکل جائے۔ پر عمیر تازہ کھانا کھانے کا عادی تھا، اس کے لیے نور کو کافی ڈشز بنانا سیکھنا پڑا، اور اپنے شوق کے لیے اس نے چائنیز، جاپانیز اور کورین ڈشز بنانا بھی سیکھی تھی، اور ابھی عمر کو انہی کے کچھ اجزاء لانے کا کہہ رہی تھی۔
اچھا رکو میں دیکھ لوں ریڈ چلی فلیک ہے کہ نہیں۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کر اوپن کچن میں آ گئی۔ اینی اور عمر بازار میں تھے، اس لیے وہ چاہتی تھی جو کچھ منگوانا ہے منگوا لیں۔ اچھا ہے ابھی رہنے دو تم، کیبن سے چیک کرنے کے بعد اس نے کہا تھا۔ اور ہاں ایک کافی کا جار لے آنا عمیر بھائی کا۔ اسے ابھی یاد آیا کہ اس نے کافی کیک بنانے میں اس کی ساری کافی ہی ختم کر ڈالی تھی۔ اب بس کرو چڑیل، ابا کا کریڈٹ کارڈ لے کر نہیں نکلا میں گھر سے۔ وہ کچھ تنگ آ کر بولا۔ جو سامان منگوایا ہے سب لے کر آنا، میں بعد میں کہاں کھجل ہوتی رہوں گی میں بازاروں میں۔ اس نے عمر کو تھوڑی سی غیرت دلائی اور ایک مرتبہ پھر ساری اشیاء دہرا کر یاد دلائی اور فون بند کر دیا۔ بابا آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے میری عنایا سے ملاقات ہوئی تھی، وہ پی اے ایف میں ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی سن کر بابا، وہ اپنا خواب پورا کرنے جا رہی ہے میری طرح۔ اچھا اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے 2 دن بعد ڈنر پہ میں چلی جاؤں نا؟ وہ اب باپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بات پوچھ رہی تھی۔ عمیر چھوڑ آئے گا بچے تمہیں، اور میری طرف سے بھی سلام دعا دینا اور عاصم صاحب کا نمبر بھی لے آنا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ لوگوں کے لیے چائے بناؤں؟ اس نے پوچھا۔ ان دونوں کو تم نے باہر بھیج دیا ہے اور ابھی تک خود بھی کھانا نہیں کھایا، پہلے کھانا کھا لو، سلمیٰ بیگم نے اسے کہا کیونکہ اب وہ انہیں کمزور نظر آتی تھی۔ آپ لوگ چائے پی لیں، تب تک وہ لوگ آ جائیں گے، اور جو آپ میں سے فائر نوڈلز کھانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے بعد میں۔ وہ کھانے والی بات کو گول کرتی سب کے لیے چائے بنانے اٹھی تھی۔ فریج سے کشمیری چائے کا قہوہ نکالتے ہوئے اس نے عنایا کو کال ملائی تھی۔ دوسری طرف سر آج جانا ضروری ہے، میرے بھائی کی نئی کمپنی کا افتتاح ہے۔ وہ اپنے افسر سے ذلیل ہونے کے بعد اب میجر جنرل کے سامنے پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے ضروری جانے کے بارے میں تفصیلات دے رہا تھا، پر نتیجہ وہی دھاک کے 3 پارٹ۔ فلائٹ لیفٹیننٹ، آپ کا جانا ضروری نہیں ہے اور کل اس وقت آپ کو ٹیسٹ کے لیے رسال پور بھیجا جا رہا ہے، اس کی تیاری کریں۔ آرمی میں آنے سے پہلے کی زندگی کو بھول جائے۔ وہ بھی اسے چھٹی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور روحان تو اس کی چھٹی کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکا تھا، پھر نہ جانے کیوں اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ اگر آپ کو چھٹی چاہیے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے گھر جانا ہوگا۔ 24 سال آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آرمی کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ پاکستان آرمی کو آپ کی ضرورت ہے، جس کے لیے پچھلے 1 سال سے آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور آپ پر محنت کی جا رہی ہے۔ کیا آپ ہمیشہ کے لیے گھر جانا چاہیں گے لیفٹیننٹ ایان؟ جنرل کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ آفیسر ہنس رہا تھا پر بے آواز۔ آفیسر کو اس سے منت کروانے میں مزہ آتا تھا، کیونکہ ایان سکندر بہت کم غلطی کرتا تھا، اور اب ایان سکندر اس حد تک آ چکا تھا کہ کوئی بدتمیزی کر لیتا اس کا آفیسر خاصا محفوظ ہو رہا تھا، کیونکہ ایان کی پرسنالٹی سب سے زیادہ چیلنجنگ تھی۔ نو سر، وہ بھی ڈسپلن میں کھڑا ہو گیا، اور جنرل اس کا کوئی دوست یا انکل نہیں تھا کہ وہ اس سے زیادہ فری ہوتا۔ لیو ناؤ، ہری اپ، اور اب آپ کیڈٹ نہیں ہے ایان، جنرل عاصم نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، اس نے سیلیوٹ پیش کیا اور فوراً باہر کی طرف آ گیا۔ ایک نظر اس نے آفیسر کو دیکھا جو نظر سے بہت کچھ جتا رہا تھا۔ اگر تمہیں چھٹی مل گئی تو میں گنج کروا دوں گا، اور اگر نہ ملی تو تم پورا سال آدھی مونچھ رکھو گے۔ ایان سکندر نے بہت جوش و خروش سے چیلنج قبول کیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا چھٹی مل جائے گی، اور اب یا اللہ ہیلپ می، باہر آ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر مدد طلب کی تھی۔ آدھی مونچھوں میں وہ کیسا لگے گا؟ استغفر اللہ۔ فروری کی دھوپ اسے اچھی لگتی تھی، لیکن ابھی وہ اداس تھا تو صرف روحان کی گریٹ اچیومنٹ والے دن اس کے ساتھ نہ ہونے پر۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر کھلے میدان میں آ گیا، ایئر کرافٹ سے دور زمین پر بیٹھ گیا اور دور انجینئرز کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا جو ابھی ٹریننگ کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اداسی واضح تھی۔ گھاس پر بیٹھ کر وہ بیزاری سے اسے نوچنے لگا۔ اوئے ہیرو، اداس ہے؟ آواز پر ایان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو سورج کی وجہ سے آنکھیں چندیا گئی، وہ نظر آ گئی تھی۔ پھر اس نے سر نیچے جھکا لیا۔ عنایا بھی اس کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گئی۔ تم سے مطلب؟ اس نے نہایت ناگواری سے جواب دیا۔ عنایا اسی جنرل عاصم کی بیٹی تھی جس نے ابھی اس کو ذلیل کر کے بھیجا تھا۔
آپ جیسے لوگ مطلب کے لیے دوستی رکھتے ہوں گے جناب، ہم دوستی کرتے ہیں تو آخری سانس تک نبھاتے ہیں، عنایا نے ایک ادا سے کہا۔ باپ کو دیکھو اور بیٹی کو دیکھو، آیان بڑبڑایا۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ عنایا نے کریدا۔ اپنے فرشتوں کو۔ جاؤ یار، سر نہ کھاؤ۔ وہ تھوڑا چڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میجر جنرل جان بوجھ کر اسے چھٹی نہیں دے رہے یا شاید اسے زج کرنا چاہ رہے ہوں، اور وہ واقعی زج ہو چکا تھا۔ بی بی کوئی پرابلم ہے؟ عنایا نے بے باکی سے پوچھا۔ لا حول ولا قوت، تم لڑکی ہو کر مجھ پر لائن ٹرائی کر رہی ہو، شرم کرو۔ تمہارے باپ کو پتہ چلا تو مجھے اس سیارے سے ہی باہر پھینک دے گا۔ وہ بس ایسے ہی احتیاطاً اس سے تھوڑا دور ہوا۔ کیوں؟ عنایا نے اسی انداز میں پوچھا۔ یقیناً تمہارا باپ ایک معمولی افسر کے ساتھ تمہیں نہیں بیاہنا چاہے گا، ہے کہ نہیں؟ اب منہ اٹھا کر جیسے آئی تھی ویسے ہی بھاگو یہاں سے۔ یہ تو ہے، معمولی آفیسر کے ساتھ بابا مجھے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ سنو، ایسا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ استغفر اللہ، مجھ سے فلرٹ کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ میں انگیجڈ ہوں۔ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ یار، تم میں فلرٹی اور ٹائم پاس کرنے والے لڑکوں جیسا کوئی ہنر ہی نہیں ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بہت افسوس سے بولی۔ واٹ؟ ان کے پاس یہ ہنر ہے تو؟ لیکن تم بتاؤ، کیوں ناراض پھپھیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو؟ شریفہ نے پھر کچھ کہا ہے؟ شریفہ؟ وہ اس کے آفیسر کو کہتی تھی۔ آیان نے بے چارگی سے اسے دیکھا، جو جنرل عاصم کی بیٹی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی، اور کچھ اس کی آیان سے دوستی ہو گئی تھی، اس لیے فارغ وقت میں وہ اس کا دماغ کھانے آ جاتی تھی۔ جیسے تمہیں بتاؤں گا اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں واضح تلخی تھی۔ اگر مجھے بات بتا کر تمہارا مسئلہ حل نہ ہوا تو قسم سے وعدہ، پورا سال بات نہ کرنا۔ بہت بڑی بات کہہ رہی ہو، سوچ لو۔ اس کی بات پر عنایا ہنسی۔ ہم پیدا ہی بڑی بات اور بڑے کاموں کے لیے ہوئے ہیں، پی اے ایف کے جوان ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ آیان اس کے ڈائیلاگ پر بس نفی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ لیکن جو بھی تھا، عنایا ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، جو ہر وقت کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ یار، تمہارے کھڑوس پاپا سے ہفتے کی لیو لینے گیا تھا، لیکن مان ہی نہیں رہے۔ اچھا، سوری میجر عاصم صاحب سے۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں اور آج تمہارے پاپا کے ساتھ صبح سے مغز ماری کر کے تھک چکا ہوں۔ لیکن وہ انسان جیسے میں نے جو کہہ دیا، وہ پتھر پر لکیر ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا اور اڑ کر لاہور پہنچ جاؤں۔ وہ زور و شور سے غیبت کرنے لگا۔ بس اتنی سی بات تھی، عنایا نے یوں کہا جیسے آیان نے اسے بتایا ہو کہ اس نے گلاس توڑا ہے اور اس کے پیسے بھی دے گا، اور اپنی بات پر شرمندہ بھی ہے۔ تمہارے لیے اتنی سی بات ہوگی، میری تو جان پر بنائی ہے، پر سر عاصم کے لیے جو اصول ہے وہ اصول ہے۔ لیکن میں جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک دن کی چھٹی دلاتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اپنے باپ کی برائی سن کے۔ اس کے مطابق برائی اس کی کرنی چاہیے جو واقعی بڑا ہو۔ میجر جنرل عاصم تو پھر میجر جنرل عاصم تھے، ان کے بارے میں سن کر اسے فخر ہوتا تھا۔ مجھ سے شادی کرنے کے علاوہ جو بھی شرطیں ہیں مانوں گا، لیکن میرا کام کر دو۔ سوچ لو، پھر سیوک بھی مانگ سکتی ہوں۔ بظاہر اس نے لالچی بنتے ہوئے کہا، میرا باپ اتنا امیر ہے کہ ان کے پیسوں سے تمہیں میں سیوک خرید کر دے دوں۔ فقیرنی کہیں کی، جاؤ اب جلدی۔ ڈیل ڈن فلائٹ لیفٹیننٹ آیان۔ کھڑے ہو کر اس نے مصافحے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آیان نے بھی کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم نے میرا یہ کام کر لیا تو آج سے میں پکا تمہارا بھائی، آیان نے کہا۔ جی نہیں، آپ جیسے ہینڈسم بھائی نہیں بلکہ بوائے فرینڈ رکھے جاتے ہیں، عنایا نے طنزیہ کہا۔ پر وہ تعریف پر اسے گرل فرینڈ بننے کی پیشکش ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ظالم لڑکی، اب جاؤ بھی۔ اس نے جیسے سر سے اتارنے کا کام کیا۔ کہاں جاؤ؟ اسے تو گویا بھول ہی گیا کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ جہنم میں، وہ غصہ ہوا۔ وہ تو آپ کے ساتھ جاؤں گی نا آیان اوپا۔ اس کے اوپا کہنے پر آیان بہت زور کا ہنسا، پھر ہاتھ سے بھاگنے والے انداز میں جانے کو کہا۔ اوپا! وہ ہنستے ہوئے بھاگ ہی گئی۔ اوپا کورین ٹین ایجرز میں بہت مقبول لفظ ہے جو خود سے بڑے لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام زبان میں اس کا مطلب بھائی ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل کورین لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کو بھی اوپا کہتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دماغ سے فارغ لڑکی اب کچھ الٹا سیدھا کام ہی کرے گی، لیکن پھر بھی اس نے دعا کی کہ وہ مان جائے، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سوچوں میں غرق ہو گیا تھا۔ بورڈنگ میں رہتے رہتے اسے گھر والوں سے دوری کا احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ روحان ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر جس جگہ وہ دونوں ہوتے تھے، وہ جگہ فیملی بن ہی جاتی تھی۔
ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد ایان نے اسی کو بطور پروفیشنل لیا، پر روحان نے اسی سائیڈ ڈگری کے طور پر رکھا۔ 1 سال سے وہ دونوں الگ الگ جگہوں پر چلے گئے تھے کیونکہ محبت اپنی جگہ انہیں کچھ بننا بھی تھا، اور ایان نے بطور ایروناٹیکل انجینئرنگ اپنی سروس پاک آرمی کو دینے کا سوچا تھا، جبکہ اس کے برعکس روحان کسی کے ماتحت کام کرنے والا انسان نہیں تھا، اور چھوٹی عمر سے ہی زیادہ کریٹیو ہونے کی وجہ سے اس کے مستقبل کے گول ایان سے مختلف تھے۔ اس نے چھوٹی عمر سے ہی تقریر کرنا سیکھا تھا، اور پھر جب وہ بولتا تھا تو دنیا سنتی تھی، اس لیے وہ چھوٹی عمر سے ہی ینگسٹر کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کرنے لگا، اور ساتھ ساتھ وہ ایک عمر موٹیویشنل اسپیکر بھی بن چکا تھا۔ ایک کم عمر موٹیویشنل اسپیکر بھی بن چکا تھا۔ 1 سال پہلے اسے بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر کا ایوارڈ انٹرنیشنل یوتھ کونسل کی جانب سے دیا گیا تھا۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر تو تھا، لیکن اس کی تقریروں میں زیادہ تر رب سے تعلق آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کی طرف رجحان اس کا بچپن سے تھا۔ وہ بہت سے کو انسپائر کرتا تھا، لیکن اسے صرف ایان انسپائر کرتا تھا۔ ایان کی ذات میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ ہر کام کے پیچھے دوڑنے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ ان چیزوں پر اپنی انرجی ضائع نہیں کرتا تھا جہاں اسے پتا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، پر روحان ایسے کام بہت شوق سے کرتا تھا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ اس کا سوشل سرکل ایان کی نسبت کافی وسیع تھا، لیکن اس کے دوست چند ہی تھے، جو سب تقریباً ایان کے بھی دوست تھے۔ خوبصورتی اور پروقار شخصیت ان کو ورثے میں ملی تھی، کیونکہ ان کے والدین بھی تیکھے اور گہرے نقوش کے مالک تھے۔ ان کی فیملی کی جان ان دونوں میں بستی تھی، کیونکہ ہر محفل کی رونق اور ہر فنکشن کی زینت وہ دونوں تھے۔ ان دونوں کو زیادہ نمایاں ان کا جڑواں ہونا بناتا تھا، کیونکہ آنکھوں کے علاوہ ان کے چہرے کا ہر نقش ایک جیسا تھا۔ موجودہ دنوں میں ایک فرق یہ آیا تھا کہ ایان داڑھی نہیں رکھتا تھا، اور روحان اب ہلکی سی داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی رکھنے لگا تھا۔ ایک دن کی چھٹی وہ ابھی لے رہا تھا، لیکن اسے ایمان کی شادی کے لیے بھی چھٹیاں لینی تھی، اور پھر بات وہیں آ کر رک جاتی تھی کہ چھٹی ملے گی کیسے۔ ہو گیا مسٹر تمہارا کام؟ انایا کی آواز پر وہ حال میں آیا۔ پہلے تو شکی نگاہوں سے اسے گھورا، آیا کہ سچ کہہ رہی ہے یا نہیں؟ پھر مذاق کی رمق اس کے چہرے پر نہ دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ مان گئے۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، اب کیا اسٹیمپ لگوا کر لاؤں؟ مان تو گئے، لیکن فضول میں تمہاری وجہ سے مجھے اتنا بڑا لیکچر سننا پڑا۔ ماننا ہی تھا تو پہلے کہہ دیتے، اور تم بھی میرا کام کرو گے، لیکن ابھی معاف کیا جاؤ، بھائی کی کمپنی کا افتتاح ہے۔ کان کھجاتے ہوئے وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ ٹی وی پر لائیو آئے گا، ضرور دیکھنا، وہ اسے یاد کروانا نہیں بھولا تھا۔ اچھا ہے، ریٹنگ کے لیے تم لوگ میڈیا کو بھی بلا لو، اور میں نہیں دیکھ رہی، کیونکہ فضول لوگوں کے لیے وقت نہیں ہوتا میرے پاس۔ اور پھر تم ہینڈسم بھائی بنے ہو، بوائے فرینڈ بنتے تو اور بات تھی۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ اچھا سنو، پھر کچھ توقف سے بولی، تمہارا وہ بھائی کیا نام ہے؟ روحان؟ ہاں، وہ بھی بالکل تم جیسا ہے نا؟ اس کے ساتھ سیٹ کروا دو مجھے۔ ایان نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم جیسوں کو ایک کے بعد دوسری نظر بھی نہیں دیکھے گا وہ۔ کیوں اتنی پیاری ہوں میں؟ ایان کی بات کاٹ کر اس نے پوچھا۔ میں نے تو پھر بہن کہا ہے، وہ تمہیں بیٹی کہے گا۔ ایان نے بات مکمل کی۔ انایا کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ اللہ معافی، وہ کوئی 50 سال کا بوڑھا ہے؟ انایا نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں، وہ 24 سال میں بھی 50 سال کے لوگوں والی سوچ رکھتا ہے، اس نے مسکرا کر شانے اچکا کر کہا۔ تم دونوں بھائیوں میں نارمل لڑکوں والے جراثیم بہت کم ہیں یار، لائف انجوائے کرو اپنی۔ اس قوم کی بھلائی کا سوچ رہے ہو جو خود کی اصلیت نہیں جانتی۔ لائف انجوائے کر رہے ہیں اپنے پیشے سے محبت کر کے، اور پھر اس طرح ہم کچھ بڑا کر پائیں گے۔ عام لوگوں کی زندگی گزارنی ہو تو گھر بیٹھ کر ہی گزار لینی چاہیے۔ اب میں یہاں کھڑا رہا تو تم نے میری معصوم قوم کو کہہ دینا ہے انہیں اپنا انڈیپینڈنس ڈے بھی نہیں یاد۔ میں آفیسر کو کچھ یاد کروا کے جاؤں؟ وہ انایا کو جانتا تھا وہ صرف مذاق میں کہہ رہی ہے، ورنہ اس کی اپنی خود کی سوچ بھی بہت برائٹ تھی۔ البتہ ایان کی معصوم قوم سے اسے واقعی شکایتیں تھیں۔ اسے لگتا تھا اس ملک کی حالت ڈاگ ایٹ ڈاگ جیسی ہے۔ تم دونوں گھر میں ٹکنے والی شے ہی نہیں ہو۔ انایا نے نتیجہ اخذ کیا۔ تم میرا وقت ضائع کر رہی ہو، میں جا رہا ہوں۔ ایان نے اس کے سر پر چپت لگائی اور دوسری طرف بھاگا۔
بھاگ گیا۔ چھٹی ملنے کی خوشی میں اسے یونیفارم چینج کرنے کا بھی دھیان نہیں رہا۔ عنایہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم جس لڑکی کا مقدر بنو گے وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی، اس نے مسکرا کر خود سے کہا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت یا عشق کر بیٹھی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایسی کشش ضرور تھی کہ وہ اسے دیکھتے ہی رہنا چاہتی تھی۔ آیان سے دوستی اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ وہ صرف آیان کے لیے اپنے والد سے خاصی ڈانٹ کھا جاتی تھی، پر خیر آیان کے لیے کچھ بھی۔ باب 2 چینج آف ہارٹ۔ جب دیکھو کوئی اپنا کھول دو روح کے راز، دیکھو پھول تو گاؤں جیسے بلبل با آواز، لیکن جب دیکھو کوئی دھوکے و مکاری سے بھرا، لپسی لو اور بنا لو اپنے آپ کو بند گھڑا، وہ پانی کا دشمن ہے بولو مت اس کے آگے، توڑ دے گا وہ گھڑے کو جاہلی کا پتھر اٹھا کے۔ نامعلوم۔ کنزہ لغاری کی روحان سکندر سے پہلی ملاقات بہت سرسری سی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کے دوست علیزے کی کزن تھی، لیکن علیزے کے برعکس وہ کافی بولڈ تھی۔ آج علیزے کے ساتھ کنزہ کو دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ علیزے نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ بھی آنا چاہتی تھی تو وہ اسے لے آئی۔ اسے کیا اعتراض ہونا تھا علیزے کی مہمان پر؟ اس نے بھی باقی مہمانوں کی طرح کنزہ سے رسمی سلام دعا کی۔ آج روحان نے ان سب لوگوں کو دعوت دی تھی جو پچھلے 2 سالوں سے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، جن سے پچھلے کئی سالوں سے مل رہا تھا، جو اس کے قدم قدم پر ہمت بندھا رہے تھے۔ آج کی تقریب میں زیادہ تعداد پروفیسرز کی تھی جو استاد تھے، معلم تھے اور سب سے بڑھ کر روشنی تھے۔ اس کے علاوہ اس کی ٹیم تھی جو کونسلنگ کے سلسلے میں نوجوان قوم کی مدد کر رہے تھے، اور وہ تھے جنہوں نے اس ادارے کو کھڑا کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ مہمان خصوصی تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آج کی تقریب کا دعوت نامہ بہت سے سیاستدانوں کو، سفیروں کو، بیوروکریٹس کو، صنعت کاروں کو اور کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کو دیا ہوا تھا، کیونکہ ہر شعبہ کے لوگوں کے ساتھ اس کی اچھی جان پہچان تھی۔ آج اس کی کمپنی DOP یعنی ڈائمنڈ آف پاکستان کے نام سے آج اپنا افتتاح کرنے جا رہی تھی، جس میں وہ صرف ان نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کر رہا تھا جن کے اندر پوٹینشل تھا لیکن وہ ریسورسز نہ ہونے کا رونا روتے تھے۔ وہ نوجوانوں کی ایک ٹیم بنا رہا تھا جو بے غرض ہو کر کام کرنے جا رہے تھے۔ اسے نوکر نہیں چاہیے تھے، اسے ٹیم چاہیے تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ٹیم کو کس طرح لیڈ کیا جاتا ہے۔ اس برانچ کی بنیاد رکھنے کے لیے فی الحال اس نے صرف اپنے گھر والوں سے پیسے لیے تھے یا کچھ اپنی سیونگز تھی۔ وہ اب ثاقب سکندر، شایان، آیان اور حدیقہ بیگم کا قرض دار تھا۔ علیزے اور باقی دوستوں نے اس کی مالی مدد کرنے کی آفر کی تھی، لیکن اس نے کسی سے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت وہ مالی طور پر مستحکم تھا۔ آگے یقیناً اسے فنڈز کی ضرورت پڑنی تھی، اور اس وقت کے لیے اس نے اچھے دوست بنائے ہوئے تھے۔ آج وہ خوش تھا، اس کی محنت کا نتیجہ آنے والا تھا۔ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر بھی اسے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ لوگوں کو آگاہی دینا چاہتا تھا کہ وہ جو خواب دیکھتے ہیں اسے پورا بھی کر سکتے ہیں، اور روحان سکندر ہر قدم پر ان کے ساتھ ہے۔ کیا ہوا روحان، تم پریشان ہو؟ علیزے کافی دیر سے اس کی بے چینی محسوس کر رہی تھی، اس لیے اب اس کے پاس آ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو سلیقے سے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ قد کاٹھ میں وہ روحان کے برابر ہی آتی تھی، اور ہاتھ میں اس کا فیورٹ مگ تھا جس میں گرین ٹی تھی۔ مختلف اقسام کی چائے علیزے کو ہمیشہ فریش کرتی تھی، لیکن آج چونکہ دماغ کو ایکٹیو رہنے کی ضرورت تھی تو وہ گرین ٹی کے ساتھ تھی۔ آج کی تقریب کی ساری تیاری اس کے ساتھ اس کے گروپ کے دوستوں نے مل کر کی تھی۔ ملک کی جانی مانی شخصیات وہاں موجود تھی، اور غیر ملکی سفیر بھی اس وقت جوانوں سے بات چیت میں مصروف نظر آتے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا کیونکہ فنکشن شروع نہیں ہوا تھا۔ آیان نے وعدہ کیا تھا وہ آئے گا، لیکن ابھی تک آیا نہیں۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، اور شایان بھائی فنکشن شروع کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ آر یو سیریس؟ اس نے ہلکی زبردستی کی مسکراہٹ سے علیزے کو دیکھا۔ تم بھی حد کرتے ہو روحان، ادھر دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم آیان کے لیے فنکشن نہیں شروع کر رہے۔ کامن سینس استعمال کرو۔ آیان عام انجینئر نہیں ہے، وہ پاکستان آرمی میں ہے، اور تمہیں لگتا ہے وہ اسے یہ فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے چھٹی دے دیں گے؟ وہ ڈپٹنے والے انداز میں اسے حقیقت دکھا رہی تھی، کیونکہ وہ کافی حقیقت پسند اور صاف گو لڑکی تھی۔ وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا، مجھے یقین ہے وہ آئے گا، روحان نے کہا۔ علیزے نے مزید خفگی سے اسے دیکھا۔ تم ان لوگوں کے لیڈر کیسے بنو گے جو تم خود صرف آیان پر ڈیپینڈ کرنے لگے ہو؟
میں اس پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا، میں صرف اس کو یہاں آج اس فنکشن میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیٹس اٹ۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر آج آیا نہ آیا تو کمپنی کا افتتاح نہیں کرو گے؟ میں ایسا نہیں کہہ رہا، بس 7 بجے تک ویٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا وقت قیمتی ہے روحان، ٹھیک اسی طرح ان سب کا بھی وقت بہت قیمتی ہے جو اپنے ہزاروں کام چھوڑ کر آئے ہیں صرف تمہارے انویٹیشن پر۔ بات کو سمجھو، بعد میں تھوڑے سے وقت میں سب مینج نہیں ہوگا۔ اچھا چلو 6:30 تک ویٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے مجھے چند دن پہلے کہا تھا کہ وہ آئے گا اور میں خود اس کے یونٹ بھی گیا تھا آفیسر سے بات کرنے۔ وہ تشویش میں مبتلا تھا۔ میں 5 منٹ بعد فنکشن شروع کرنے کے لیے ہوسٹ کو اسٹیج پر بھیج دوں گی، بی ریڈی۔ وہ حتمی فیصلہ سناتی وہاں سے چلی گئی۔ روحان نے اسے آواز لگانی چاہی لیکن کسی کے بلانے پر اسے دوسری طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ 5 بجے لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، پھر بھی وہ جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج آیان کے لیے وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ پہلے اسے ٹیکسی نہیں ملی اور جب ملی تو وہ ایم عالم روڈ پر ہونے والے کسی مظاہرے کی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گیا تھا، اور جب ہوٹل پہنچا تو تقریب شروع ہو چکی تھی۔ خود کو کافی ملامت کرنے کے بعد وہ اندر جانے لگا تو اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی اور وہ اسی نیلی وردی میں تھا۔ ڈیم اٹ آیان، ڈیم اٹ! اپنے سر پر چپت لگاتا وہ خود سے بڑبڑایا۔ اب نئے کپڑے لینے اور پھر تبدیل کرنے کے لیے کسی بوتیک جاتا تو وہ بہت وقت ضائع کر دیتا۔ پرسوچ نظروں سے ارد گرد دیکھا تو دروازے پر کھڑے گارڈ مین اسے ہی دیکھ رہے تھے اور ہنس ایسے رہے تھے جیسے کسی مسخرے کو دیکھ لیا ہو۔ سلام، مجھے پتا ہے آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ واش روم کس طرف ہے؟ ان کے قریب جاتا وہ خشمگین مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے واش روم تک رہنمائی کر دی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو خود کو دیکھ کر خود بھی ہنسی آ گئی۔ وہ سر سے پیر تک مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ پانی کی مدد سے بال ٹھیک کیے اور فنگر کام کر کے انہیں سیٹ کیا۔ اپنے شیڈز نکال کر آنکھوں پر چڑھایا اور تھوڑا سا چل کر خود کا جائزہ لیا۔ بوٹوں پر نظر پڑی تو لگا اب ہی تیمم کر کے آئے ہیں۔ سوری۔ اس 5 اسٹار ہوٹل کے واش روم کی ٹاول سے اس نے اپنے بوٹوں کو چمکایا اور باہر آ گیا۔ اس ساری کارروائی میں مزید وقت برباد کر چکا تھا۔ 8:30 بجے جب وہ داخلی دروازے سے اندر آیا تو روحان اسٹیج کی طرف جا رہا تھا اور اس کے لیے تالیاں بجائی جا رہی تھیں۔ آیان نے اپنے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تھی۔ اتنے بڑے ہال میں موجود لوگوں میں سے صرف 6 لوگوں نے سیٹی بجانے والے کی طرف دیکھا تھا اور ان میں روحان بھی شامل تھا۔ آیان نے دل پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا آگے ہو کر گویا اسے خراج تحسین پیش کیا تو وہ روسٹرم پر مائک سیٹ کرتا مسکرایا۔ وہ آخری سیٹوں پر بیٹھی علیزے کے ساتھ کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ سچ شکر ابھی اس نے اسپیچ شروع نہیں کی تھی۔ روحان ہینڈسم لگ رہا ہے، اسٹیج کی طرف دیکھتے اس نے تبصرہ کیا۔ علیزے نے بس اسے چند سیکنڈ گھورا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ ناراض ہے۔ تمہیں سیلون کا اور بوتیک کا بھی چکر لگا کر آنا چاہیے تھا۔ علیزے کی نظریں بھی اسٹیج پر کھڑے روحان پر تھی۔ تم اسے نظر لگاؤ گی؟ اسے ایسے دیکھنا بند کرو یا آنکھیں بند کرو۔ اس کا طنز اگنور کرتا وہ معمول کے انداز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا جس کے لیے ساری دنیا کا خوبصورت منظر روحان کو کامیاب دیکھنا تھا۔ کافی نظر رکھنے والے ابھی آئے ہیں، ہم تو صبح سے ساتھ ہیں اور وہ ایک مرتبہ بھی میری نظروں کی وجہ سے کسی کارپیٹ پر نہیں گرا۔ اسٹیج پر روحان ابتدائی جملے بول رہا تھا۔ ویسے ہی تم دونوں میچنگ کس خوشی میں کر کے آئے ہو؟ اتفاق سے وہ اسے گھور کر بولی۔ اوکے، میں نے کچھ غلط نہیں سمجھا اور نہ میں نے تمہارے وائس نوٹ سنے تھے۔ آیان خاموش رہو، غور سے روحان کو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آیان کی بات پر وہ شرمندہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس کی حرکتوں کو جانتی تھی۔ روز ہی تو اسے سنتی ہو۔ وہ اسے زج کرنے سے باز نہیں آیا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ آج کے دن کو ہم نے تمہاری وجہ سے برباد سمجھا تھا۔ وہ واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ صحیح کہہ رہا تھا، روز ہی تو اس سے بات کرتی ہے۔ یا آئی ایم بلیو آئیڈ بوائے فار ہم۔ ہاں، میں اس کے لیے خاص ہوں۔ علیزے کے طنز کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ پروجیکٹ شروع کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن پیس آف کیک بہت آسان بھی نہیں تھا۔ مشکل اس لیے نہیں تھا کیونکہ میری لیگ پولنگ کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، اور آسان اس لیے نہیں تھا کیونکہ راتوں کو کافی کے درجن مگز کے ساتھ جاگتے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ خیر،
نہیں ہوتا، لیکن خیر اٹس مائی چوائس۔ جب آپ کو منفی رویوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو آپ کے اندر ایک ہائی لیول کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور میں اسی کی پیداوار ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یقیناً اس وقت مجھے بہت خوش قسمت تصور کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، اور ہماری سوسائٹی میں تو وہ شخص بہت ہی لکی مانا جاتا ہے جس کا باپ ثاقب سکندر جتنا امیر ہوتا ہے، اور آف کورس مجھے بھی لکی مانا جاتا ہے۔ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے کہ کوئی انسان پیسے سے خوش قسمت نہیں ہو جاتا۔ میری ڈکشنری میں خوش قسمت کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت ہو اور آپ کے آگے خوش آمدید لوگ ہو اور ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ میری لغت میں خوش قسمت وہ ہے جس کو ہر روز اللہ کی طرف سے قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، اس کے پاس جو ہو کم از کم وہ اس سے مطمئن ہو، بہتر کی کوشش کرے لیکن خواہش نہ کرے، لالچ نہ کرے، وہ اپنے رشتوں کو مخلصی سے نبھا رہا ہو۔ آف کورس میں خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے پاس قرآن پاک کو کھولنے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز کے اوقات میں میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا کہ اس کام کے پیچھے میں نماز چھوڑ دوں۔ میں خود سے جڑے ہر رشتے سے مخلص ہوں، الحمدللہ۔ سو میں یہ کہوں گا، اپنی ترجیحات بدلیں، چیزوں کو کیٹیگرائز کریں، پہلے اللہ، پھر اللہ کا بندہ اور پھر اپنی ذات۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ روحان سکندر بھی ان موٹیویشنل اسپیکرز میں سے ہے جو خود تو تقریریں کرنے کے 2 لاکھ لیتا ہے، پر ہمیں کہتا ہے پیسے کا کیا کرنا ہے، آخر میں مر جانا ہے۔ وہ ہنسا تو ہال میں تالیاں گونجی تھیں۔ پہلی اسٹیٹمنٹ پر نو کمنٹ پر آپ لوگ کماؤ، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، اللہ سب کی روزی میں برکت دے، لیکن کسی کا حق مار کے نہیں، حرام کما کر نہیں، اللہ کو راضی کر کے۔ اوکے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، ورنہ سب نے کہنا ہے مولوی جہاں کھڑا ہوتا ہے اپنا فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اور کوئی نہیں بلکہ ہر کوئی اس کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا تھا۔ سب سے اہم بات تو آپ سب کو آگاہی دینا ہے کہ ہماری کمپنی کرنے کیا جا رہی ہے، جس پروجیکٹ پر ہم نے 2 سال لگائے ہیں، آخر اس کا نتیجہ کیا ہے، جو کہ میری ٹیم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیوں ٹائگرز؟ اس نے اپنی ٹیم کے 50 لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک طرف الگ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب ایک طرح کے یونیفارم میں ملبوس مرد و عورت تھے جو روحان کے لیے دل میں بہت عزت اور خلوص رکھتے تھے، اور سب ہی اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایکسائٹڈ تھے۔ پورے ہال میں ان لوگوں کے لیے تالیاں گونجی۔ روحان انہیں اپنا کام شروع کرنے کا اتنا بہترین پلیٹ فارم مہیا کر رہا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ آج کے دور میں اتنا بے غرض کوئی نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کوئی ان سب کو جانتا ہے؟ یقیناً نہیں جانتا ہوگا۔ یہ سب ہمارے اس ملک پاکستان کے 50 مختلف شہروں کے لوگ ہیں، کوئی اسلام آباد، کوئی لاہور، ملتان، فیصل آباد، مظفر آباد، بلکہ کوئٹہ، سبی، سوات اور سماہنی والی سائڈ سے بھی ہے۔ ان سب میں صرف ایک چیز کامن تھی کہ میں نے ان سب کو بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ میں نے جتنے پاپڑ بیلنے کے بعد ان لوگوں کو ڈھونڈا ہے، یہ میرے دوست اور میری فیملی بخوبی جانتے ہیں۔ خیر یہ کامن چیز نہیں تھی، کامن چیز ایک تھی ان کا اور میرا نظریہ۔ اگر 2 لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے ہم لوگوں نے دن رات محنت کی ہے، اور اس محنت کا نتیجہ ہمیں بہت پازیٹیو ملا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں کامیابی سے نوازا۔ میں چاہوں گا ایک نظر آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں، پھر آپ سب کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہوگا کہ اصل میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ چلاتے ایک لڑکے کو اشارہ کیا۔ ہال کی لائٹس بند ہو گئی اور پروجیکٹر پر احمد نے ویڈیو چلائی۔ ویڈیو چلتی جا رہی تھی اور وہاں موجود تمام حاضرین ان کی اسٹرگل پر داد دیے بنا نہ رہ پائے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر پانی پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ احمد سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ کئی جگہوں پر وہ بہت سے لوگوں سے رہنمائی لیتا تھا، اور اس کو جہاں مدد کی ضرورت پڑی تھی اس نے پروفیسرز اور دوستوں سے پوری مدد حاصل کی تھی، اور ایان کا ہر مشورہ اس کے لیے معتبر ہوتا۔ ویڈیو میں شروع کے لمحات میں روحان کی ان لوگوں سے ملاقاتیں تھیں، پھر کوئی اپنا آئیڈیا بتا رہا تھا، کسی نے اب تک کیا کام کیا تھا، سب کو ایک میٹنگ پوائنٹ پر اکٹھا کرنا، کسی پرانی اسکول کی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اسپیسیفک جگہ کے بارے میں سب کے تبصرات، ڈی او پی کے پروجیکٹ پر ہونے والا کام، اس میں مستری مزدوروں کا اپنے وقت سے زیادہ ٹائم کام کرنا، روحان کا اکثر مزدوروں کے آنے جانے کی ڈیوٹی خود ادا کرنا، بلڈنگ کے لینٹر پر بیٹھ کر
لنٹر پر بیٹھ کر ان سب کے ساتھ کام کرنا، بہت کم وقت میں بہترین اور جدید بلڈنگ کا تیار ہو جانا، اس جگہ پر آخری دنوں میں انٹیریئر ڈیزائننگ کروانا، وہاں فرنیچر سیٹ کروانا۔ زیادہ تر فرنیچر انہوں نے ریسائیکل کر کے وہاں رکھا تھا، یعنی جس کے گھر میں جو فالتو چیز تھی انہوں نے وہ اٹھا کر وہاں لائی اور پھر کاریگر نے اسے نئی جان دے دی۔ آخر دنوں کی سخت محنت جس میں ان میں سے کئی لوگ راتوں کو وہیں رک کر کام کرتے رہتے، ساری رات کام کرنے کے بعد صبح کے وقت چند منٹوں کا ریسٹ، کوئی صوفے پر تو کوئی کسی کارپیٹ پر پڑا کھراٹے لے رہا ہے اور کوئی کرسی پر پورا سونے کی کوشش میں۔ ڈی او پی کی برانچ مکمل تیار ہونے کے بعد ان سب کی خوشی، آخری ماہ میں فائنل پیپر ورک، فائنل پرنٹنگ، کون کس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا، اس کو چلانا کیسے ہے، سب پر میٹنگز اور ایک فائنل ڈنر جو روحان کی طرف سے صرف اس کی ٹیم کے لیے تھا، اور آج اس کمپنی کا باقاعدہ طور پر افتتاح۔ 8 منٹ کی ویڈیو نے اس کے وژن کو سب پر واضح کر دیا تھا، اور اس 8 منٹ کی ویڈیو کو بنانے کے لیے انہوں نے 2 سال کام کیا تھا۔ یقیناً یہ ان سب کی کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی اور وہ اس پر اللہ کے شکر گزار تھے۔ کتنی دیر تک ہال میں سب تالیاں بجاتے رہے تھے۔ ویڈیو ختم ہوئی اور وہ ایک مرتبہ پھر بولنا شروع ہوا۔ امیزنگ ورک چھوٹے سٹار۔ جس بچے نے ویڈیو بنائی تھی روحان نے اسے داد دی۔ میں آپ سب کے سامنے 2 سے 3 ٹائگرز کے وژن کو رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میری دعا ہے سب ایسے ہی کام کرتے رہیں۔ میری ٹیم میں بختیار خان شامل ہے جو ملائیشیا کے جانی مانی یونیورسٹی ٹیکنالوجی پیٹروناس سے تعلیم یافتہ ہے اور یہ میری سوچ سے بھی زیادہ ذہین اور قابل ہے۔ انہیں اس پر فخر نہیں ہے، میں تو اسے ناشکری کہوں گا۔ آپ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ ان کی ساری تعلیم اسکالرشپ پر تھی اور وعدے کے مطابق یہ واپس آ کر پاکستان کو سرو کر رہی ہے، جو کہ اکثر اسکالرشپ پر باہر جانے والے نہیں کرتے۔ میں تو کہوں گا اٹس حرام، ایون کوئی آپ پہ انویسٹ کر رہا ہے اور آپ اس سے پے بیک نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیمرہ بختیار پر سیٹ ہوا تو مسکرا کر روحان کو سنتی پائی گئی۔ اسی لیے کہا تھا میرے بھائی کو بک کر لو۔ وہ آخری سیٹوں پر تھے اس لیے اسٹیج پر نصب بڑی اسکرین پر دیکھ رہے تھے جیسے سنیما آئے ہو۔ تمہیں لگتا ہے وہ اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے؟ ابھی نہیں ہے، پر ساتھ کام کرنے سے مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ جیلسی ٹائپ بات کرے لیکن علیزہ یونیورسل پیار کرنے والی لڑکی تھی، نو ہیٹ صرف پیار۔ وہ آپٹمسٹک ٹائپ لڑکی تھی، وہ ایک اعصار مند لڑکی تھی۔ کیوں؟ یہ وقت بتائے گا۔ وہ شادی شدہ ہے۔ ایان کے ہونٹ اوہ میں سکڑے۔ شادی شدہ سے تو وہ واقعی جیلس نہیں ہو سکتی تھی۔ اسٹل یو ہیو اے چانس، ایان نے شانے اچکا کر کہا۔ ان کے اکیڈمک کیریئر کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کو پتہ ہے یہ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوٹ کھولنے کا سوچا ہے جہاں دنیا کی تقریباً 20 زبانیں سکھائی جائیں گی، چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے انگریزی زبان بولنا کولنس کی علامت ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس کولنس کو مزید اپڈیٹ کریں۔ بختیار خود دنیا کی 5 زبانیں بول سکتی ہے، اردو اور باقی علاقائی زبانوں کو چھوڑ کر۔ یہ روسی، اسپینش، ترکش، چائنیز اور جرمن زبان بول سکتی ہے اور میں ان سے چائنیز سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری زبان پر نے ہاؤ ہیلو ہی بہت مشکل سے چڑھا ہے۔ انہوں نے فیصل آباد میں اپنا ایک انسٹیٹیوٹ کھولا ہے جہاں وہ لوگ آتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یقین کریں میں نے پاکستان میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کول بننے کے چکر میں انگلش تو بہت اچھی بولتے ہیں لیکن اپنی قومی زبان اردو سے نابلد ہوتے ہیں۔ میں انگلش بولنے والوں کے خلاف نہیں ہوں، آف کورس یہ ایک اسکل ہے کہ آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ بھی کوئی زبان بول سکتے ہیں، بٹ پلیز اس کی وجہ دوسروں کو کمتر سمجھنا اور انگلش نہ آنے کی وجہ سے ان ایجوکیٹڈ، غیر تعلیم یافتہ سمجھنا آپ کے اخلاق کی پستی ہے۔ دوسروں کی خود اعتمادی کو صرف ایک دوسرے ملک کی زبان نہ آنے کی وجہ سے ٹھیس کبھی مت پہنچائیے۔ اوکے اٹس اے کول لینگویج، لیکن اسے خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ میں بختیار کو لینگویج انسٹیٹیوٹ کی پاکستان میں چین بنانے کے لیے سپورٹ کر رہا ہوں۔ یہ پہلے ہی فیصل آباد سے سٹارٹ لے چکی ہے اور اللہ ان کی نیکی کا اجر بھی دے رہا ہے۔ کافی اچھا جا رہا ہے ان کا انسٹیٹیوٹ۔ ان کی پبلسٹی نہیں کر رہا لیکن آپ سب ضرور ان کا ساتھ دیں۔ میں انہیں مزید لینگویج
لینگویج ٹیچرز مہیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اگر آپ کو ان کے ریلیٹڈ معلومات چاہیے یا ان کے کام کو مزید دیکھنا ہو تو ضرور جائیں۔ ہماری کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کریں، جو ابھی چند گھنٹے پہلے ایکٹیو کی جا چکی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ آپ لوگوں سے اگلے ٹائیگر کا تعارف کرواتا ہوں، ثناء اللہ۔ پہلی بات کہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ۔ دوسری بات میں ان سے تھوڑا سا ڈرتا بھی ہوں کیونکہ یہ خطرناک قسم کے کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے، مطلب ہیکر ہے، لیکن انہوں نے کبھی اسرائیلی ٹی وی کو ہیک نہیں کیا، کبھی ڈارک ویب پر آرٹسٹ بن کے پیسے نہیں کمائے۔ یہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے اور اس وقت ان پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جن پر پاکستانی عوام کو، ہمارے ہونہار اسٹوڈنٹس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، مثلاً آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں۔ اور میں بہت فخر سے کہہ سکتا ہوں ثناء اللہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو اس وقت سائبر سیکیورٹی کی ضرورت اور اصل کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہائبر ڈوار کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹ کی کتنی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس کا مورال بہت کم ہے۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں میں ثناء اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ ایسے اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں جو ہمارے کل کو بہتر بنائیں گے۔ آپ سب کو ایک بات واضح کر دوں کہ اس وقت پاکستان ینگ جنریشن میں ٹاپ پر ہے اور جوان کسی بھی ملک کا بیش قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آج کے جوان کا صحیح استعمال کر لیا تو یقیناً ہمارا کل بہتر ہوگا۔ اگر آپ میں سے اس وقت کوئی میری بات واقعی سمجھ رہا ہے تو یقیناً اسے پتہ ہے کہ آنے والا دور ہمارے دادا پردادا کے زمانے والا دور نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے ملک کو لٹرلی سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے تاکہ ہم 6 اور 7 جنریشن وار کا کسی حد تک مقابلہ کر سکیں، بلکہ اس کی باقاعدہ فورس کی ضرورت ہے۔ ثناء اللہ کا اس فیلڈ میں تجربہ زیادہ ہے، جو اس ریس میں پاکستان کو آگے لانے کا کام کر رہے ہیں جس میں ہم پیچھے ہیں۔ میرا مقصد یہاں اپنے ملک کی برائیاں کرنا نہیں ہے، بلکہ ان پرابلمز کو ایک پلیٹ فارم کے ذریعے آگے لانا ہے جو آج کل ایک ریاست کو، میں یہ سمجھتا ہوں، آگے نہیں بڑھنے دے رہے، اور ہمیں اپنے ملک کے لیے آج ہی کچھ اچھا کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک کو صرف فورسز میں جا کر ہی سرو کرو اور اگر وہاں فیل ہو گئے تو سمجھو زندگی ختم۔ آپ اپنے ملک کو اور بھی بہت طرح سے سرو کر سکتے ہیں، مثلاً اپنے دماغ کے ذریعے کوئی نئی ایجاد کر کے، کوئی نیا ہنر، کوئی نیا زہر، نیا کیمیکل بنا کر، سائنٹسٹ بن کر۔ یو سی وی ہیو اے لاٹ آف میں آپ ہم سب مل کر اس پر کام کریں۔ میں ثناء اللہ کی بات کر رہا تھا۔ میں ان کے اسٹوڈنٹس سے ملا ہوں جو پڑھائی میں آگے ہو نہ ہو، لیکن انٹرنیٹ کا اصل استعمال ان کے لیے پیس آف کیک ہے۔ جس طرح یہ لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ بہترین ہے، کیونکہ ہماری 70% یوتھ یہی نہیں جانتی اس بلا جسے ہم وائی فائی کہتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سیریز دیکھنے کے لیے اس پہ پیسے لگائے جاتے ہیں اور پھر سکون سے پورا 1 مہینہ ہم خود کو مغرب کے نشے میں دھت کر دیتے ہیں۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی گیجٹ اپنے بچے کو خراب کرتا ہے، نہ ہی فون اور نہ ہی انٹرنیٹ بچے کو خراب اس کے ارد گرد کے معاشرے میں بسنے والے لوگ کرتے ہیں۔ اگر والدین سارا دن ہاتھوں میں موبائل رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی بچہ بھی یہی حرکت کرے گا۔ پھر بچہ اس فون کے ذریعے نئی فیملی بنا لیتا ہے تو والدین کو خیال آتا ہے کہ یہ فون تو ہماری اولاد کو خراب کر رہا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پھر کبھی بچے کو ڈاکٹرز کے پاس لے جایا جا رہا ہے کہ بچے کو دماغی مسئلہ ہو گیا ہے، اور کبھی اسی بچے کے لیے جس کو آپ نے سکھایا ہے کہ فون کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس پہ نئی چیزیں کیسے سرو کی جاتی ہے، والدین پیروں بابوں کے چکر لگانے لگتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ہماری اولاد کو صالح بنا دو۔ اولاد پیروں کے چکر لگانے سے صالح نہیں بنتی، اولاد اپنے اعمال درست کرنے سے صالح بنتی ہے۔ والدین کے حقوق پر تو سب بات کرتے ہیں، کیا ہو جائے کوئی اولاد کے حقوق کو سمجھ کر ان پر عمل کرے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اولاد صالح ہوگی بغیر کسی بابے یا عامل کے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ انہیں آؤٹ ڈور گیمز کا عادی بنائیں۔ سوری، مجھے یاد آیا کہ میں پیرنٹس کونسلنگ نہیں کر رہا۔ وہ سنجیدہ سا مسکرایا۔
ثناء اللہ ماشاءاللہ سے یونیورسٹی آف لندن میں IT کے پروفیسر رہ چکے ہیں۔ میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اپنی چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کی اتنی اچیومنٹ کامیابیاں 28 سال کی عمر میں ہیں، پر میں ہر ایک کو ڈسکس نہیں کر سکتا۔ سر اب شادی کر لے، بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ثناء اللہ مسکرایا۔ ثناء اللہ محب وطن ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں لاکھوں کی جاب چھوڑ کر صرف پاکستان کے لیے واپس آئے ہیں، لیکن میرے کہنے پر، بالکل قائد اور اقبال کی طرح، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اسسٹ آف جینیس لوگ اسسٹڈ آف جینیس لوگ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کھڑے ہو کر ثناء اللہ کو خراج تحسین پیش کریں۔ ہیٹس آف سر۔ روحان نے اسٹیج پر کھڑے کھڑے ثناء اللہ کو باقاعدہ سیلوٹ پیش کیا۔ یقیناً آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، پر کیا کریں، آپ کو ہونا پڑے گا، کیونکہ مجھے بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مطلب آپ کو سننے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے ان لوگوں کے کارناموں کا ذکر کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ اگر میں 50 کے بارے میں بتانا شروع کروں تو یہیں رات ہو جانی ہے، بٹ لٹل بٹ میں سب کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سب کے بارے میں بتانے لگا۔ کوئی بزنس کر رہا ہے اور بغیر سود قرض دینے والا ادارہ بنا رہا تھا، کوئی اسٹوڈنٹس کو باہر کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ دلوانے میں مصروف عمل تھا، کوئی بلائنڈ اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں مدد کروا رہا ہے اور ایسے آلات اور مشینری باہر سے منگوا رہا تھا جس سے وہ عام لوگوں سے پیچھے نہ رہے، کوئی اپنے لوگوں میں اچھی کتابوں سے محبت کرنے والے کے لیے سرگرم عمل تھا، کوئی عورتوں کے حقوق کے لیے ادارے اور پالیسیوں پر کام کر رہا تھا، کوئی مافیاز کے خلاف کام کر رہا تھا اور کوئی چائلڈ لیبر جیسے مسئلے پر کام کر رہا تھا، کوئی غریبوں کے لیے فری وکلا کی فورسز بنا رہا تھا۔ غرض وہ 50 لوگ اس کے لیے ریئل ڈائمنڈز کی طرح حیثیت رکھتے تھے، اور فی الوقت وہ ان کی مالی مدد کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھا۔ وہ کنگال ہو چکا تھا کیونکہ اس کا سارا پیسہ DOP پر لگا تھا اور اب دوبارہ پیسہ بنانے کے لیے اسے اوور ٹائم لگانا تھا۔ وہ خود ایروناٹیکل انجینئر تھا اور ایک ادارے کے ساتھ مل کر اس نے سیٹلائٹ لانچر شٹل پیڈ بنانے کے معاہدے پر دستخط کیا تھا، جو کہ ریسورسز کم کی وجہ سے اب تک شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ روحان کو چٹ ملی ہے کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، بس کرو یار۔ اس نے پھر تبصرہ کیا، روحان کی اسپیچ لاسٹ ہے اور ہمیں ٹائم مینجمنٹ آتی ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تم صبح سے یہاں ہوتے تو پتہ ہوتا۔ اچھا ویسے کتنی دیر مزید بولنا ہے؟ اس نے سیریسلی میں بور ہو رہا ہوں۔ ایگزٹ ڈور تمہارے پیچھے ہے۔ ایسے کیسے کھانا کھائے بغیر چلا جاؤ؟ دین کیپ کوائٹ، علیزے نے اسے ڈپٹا۔ وہ اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ ہاں، وہ روحان سے بھی اچھا دوست تھا۔ میری موم کو مہمان خصوصی والی لائن میں بٹھانا ضروری تھا، اب تک ملا بھی نہیں ہوں۔ چپ کر جاؤ یار، وہ غصہ ہوئی۔ مجھے یہ پرچی ملی ہے جس میں ہال میں براجمان اسٹوڈنٹس کمیونٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں موٹیویٹ کروں۔ اس نے اپنا سر کھجایا۔ کیوں نہ میں آج ہی اپنا بزنس شروع کر لوں؟ دستور دنیا بھی ہے اور موقع بھی۔ اس کے کہنے پر سب محفوظ ہوئے اور پھر تالیاں بجی تھی۔ پہلی بات کہ جو مجھے موٹیویشن اسپیکر سمجھا جاتا ہے تو میں وہ نہیں ہوں یار، مجھے نہیں لیکچرز دے کر پیسے کمانے آتے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ پہلی بات غلط ہے، میں تھوڑا بہت موٹیویٹ کر ہی دیتا ہوں۔ اگر واقعی کوئی مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ کتابیں پڑھا کرو۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا ریکارڈ بنا کر بیٹھا ہوا ہوں، اور میں ناولز کی بات تو ہرگز نہیں کر رہا۔ آپ سے بہت سی لڑکیاں تو کتابوں کے نام پر خوش ہو گئی۔ ناولز کی دنیا سے باہر آ جاؤ لڑکیوں، اصل زندگی میں کوئی موزی جیسا نہیں ہوتا اور کوئی ہارون کی طرح ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یہ آپ خود ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں، سو حقیقت میں رہا کرو، اس دنیا میں موو کرو۔ میں اس بات پر 100% یقین رکھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں خواتین اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہیں بس بیک اپ کے طور پر فیملی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور جو فیملیز اپنی خواتین کو سپورٹ کرتی ہے وہ خواتین بہت آگے جاتی ہے، اتنا آگے کہ نارتھ امریکہ سے ہو کر دنیا سے باہر تک۔ اگر یہ لوگ خود کو ملک کی ترقی کا اہم ترین رکن سمجھتی ہے تو بالکل ٹھیک سمجھتی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ سو لڑکیوں سے یہ کہوں گا، ناولز کی دنیا سے
دنیا اور ترکش کورین ڈراموں کی دنیا سے ہماری اصل دنیا بہت مختلف ہے۔ اس میں آپ کو اپنے آپ کو کس انداز میں رکھنا ہے، آج کل کے معاشرے میں خود کی سیفٹی کیسے کرنی ہے، یہ سب پتہ ہو، اور گھرداری تو ضرور آنی چاہیے، کیونکہ یہ جینڈر دنیا کی پاورفل جینڈر ہے۔ ملٹی ٹیلنٹڈ، ماشاء اللہ۔ ناولز میں اچھا لگتا ہے کوئی لڑکا آپ کے لیے کھانا بنائے، ویسا رکھے جیسے آپ کے والد رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر کسی کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ ہر پوہر لڑکی سے شادی کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حال سے ایک بڑی تعداد میں یس کی آواز گونجی تھی۔ دوسرا موٹیویشن، یہ موٹیویٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی انسان آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا۔ میں یہاں 3-4 بڑی بھڑکے مار لوں اور اس کام کا کہہ دوں جو میں نے نہیں کیا، اور میری باتوں سے وقتی متاثر ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ مثلاً میں کہوں حلال کما کر 2 دنوں میں مارک زکربرگ کو پیچھے چھوڑ دو، یا ایلون مسک بن جاؤ۔ کتنی فنی سی بات لگتی ہے 2 دن میں ایسا کام جو حلال کمانے سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ حلال کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو دنیا میں سب سے امیر ہمارا دہاڑی دار مزدور ہوتا، یا میں ہوتا۔ خود کو خود موٹیویٹ کیا کرے۔ پر ایک تو ہماری 99% یوتھ سو کالڈ انٹروورٹ ہو گئی ہے، اور او میرے بچوں، یہ انسان ہیں اس دنیا میں آپ ہی کی طرح عام انسان، ان کے نعوذ باللہ خدا سمجھ کر ڈرنا بند کرو۔ آج کل کے یوتھ میں اتنے دماغی مسئلے چل رہے ہیں، اس ورڈ انٹروورٹ کو لے کر کے اللہ کی پناہ، اور یہ ان میں اتنے کمپلیکسز بہرحال گھر والوں کے ہی عطا کردہ ہوتے ہیں۔ میری بات سنو سب بچے، پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ خود کو ایڈمٹ کرو، جیسے بھی ہو، اچھے کام کرتے ہو، برے کام کرتے ہو، جسٹ ایڈمٹ اٹ۔ شائع ہو، دوسروں کے ساتھ بول نہیں سکتے تو نو پرابلم، تنہائی پسند ہو، نو ایشو، اگریسو ہو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، غصہ صحت مند انسان کو ہی آتا ہے، جلد باز ہو، منہ پھٹ ہو، کیا ہو، آپ ایسے ہی ہو تو ایسے ہی صحیح۔ سب سے پہلے اپنی خود کی عزت کرو۔ پیپل ٹریٹ یو لائک the way you treat yourself۔ دوسرا، خود کے لیے ایسے کم از کم 5 جملے لکھ لو جو آپ کو آپ کی نظر میں باوقار ہی رکھے۔ آپ کو اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ دوسروں سے لینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کیونکہ انسان کو عزت تو اللہ نے بخشی ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہے تو اللہ نے بنایا ہے نا، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو نیچا دکھانے والے؟ ایسے جملے خود کے لیے لکھ کر یاد کر لو۔ جب خود سے شدید قسم کی نفرت ہونے لگے تو خود کی نظر میں بھی کچھ عزت رکھ لو۔ اگر میں بتاؤں تو کافی زیادہ قرآنی آیات ہے جو میرے لیے موٹیویشن ہے، اور اگر میں سمجھاؤں تو ابھی مولوی نہیں بنا، تو پھر میں آپ کو ایز اے جنرل چند باتیں بتا دیتا ہوں، کچھ موٹیویشنل باتیں جو مجھے میری اوقات میں رکھتی اور مجھے بتاتی ہے کہ مجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور میں جو ہوں اپنے لیے بہت عزت دار ہوں۔ I know I'm meant for a special purpose. I'm hero, that's why I forgive. I feel proud on my past. I can't live after one failure. I should be a good listener. یہ انگلش میں ہے، کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور جب خود کو بڑی توپ چیز سمجھنے لگو، یا خود سے محبت ہو جائے اور دوسرے کچھ نظر نہ آنے لگے، تو خود کو زیادہ سر پر چڑھنے نہ دے۔ یہ غرور تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ عاجزی سے رہے۔ اس وقت کے لیے بھی چند جملے لو، مثلاً اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے بتانا شروع کیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہر حالت میں کلمہ شکر ادا کرتے رہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ فلسفہ غلط ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے پاس مثال موجود ہے ثاقب سکندر کی، اس نے عقیدت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں آپ کو چند کتابوں کے نام بتاتا ہوں، انہیں ضرور پڑھنا۔ وہ کتابوں کے نام بتانے لگا۔ پہلے 4 کتابیں اس نے غیر ملکی مصنفین کی بتائی، اور آخری کتاب اس نے قرآن مجید بتائی۔ اسے اب احساس ہوا تھا وقت کافی ہو گیا ہے، وہ جلدی سے وائنڈ اپ کر رہا تھا۔ چند سوالات کے جوابات دینا چاہوں گا۔ پہلا کہ آج کل میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں، آف کورس میں لکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور امید کروں گا گریٹ لیڈر، گریٹ وکٹری اور امپیکٹ آف وار۔
کی طرح آپ میری نئی کتاب ضرور پڑھیں گے۔ اس نے اپنی کتابوں کے نام کے ساتھ آنے والی کتاب کا تذکرہ کیا اور مجھ سے میرے پسندیدہ پولیٹیشین کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے، تو آج سب سن لیں، ثاقب سکندر میرے پسندیدہ پولیٹیشین ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر بھی جانا ہے، سمجھا کرے، میرا ذاتی گھر تو ہے نہیں، انہی کے گھر رہتا ہوں۔ اس نے اپنا دکھڑا سنانے کے بعد مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور چند ایک مزید باتیں کر کے وہ اسٹیج سے اترا تو سب اس کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ نظروں کی حفاظت، پاکستان کی حفاظت۔ علیزے کے کان میں سرگوشی کر کے وہ پیچھے ہو کر مسکرایا، جو آنکھوں میں نمی لیے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ تم پہلی فرصت میں کھانا کھا کر نکلتے بنو، ایسے ہی نکلتا بنو، 3 چھٹیاں لے کر آیا ہوں۔ سب خوش تھے کیونکہ ایک مشکل پروجیکٹ بغیر کسی اندرونی سیاست کے پایۂ تکمیل تک پہنچا تھا۔ اب یہ کہانی بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی۔ آج کی قسط واقعی کافی لمبی ہو گئی ہے، پر کوئی نہیں، آپ کو سن کر مزہ آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، تو جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے اور ویڈیو کو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں، اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ سیریسلی بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا ناول ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں اور ہاں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کل پھر ملیں گے، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔